اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ جی۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ جی وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ جی۔ کورس کا ہم آپ کو آج انٹروڈکشن کروائیں گے کہ کورس ہے کیا، کس طریقے سے پڑھایا جائے گا اور اس میں کیا کچھ ہوگا، اور ہم آج ایک چھوٹی سی ڈیمو بھی دیں گے کہ کلاس کو کس طرح پڑھایا جائے گا۔ کل انشاءاللہ ہماری فرسٹ کلاس ہوگی، تو ابھی اگر آپ کسی کو رجسٹرڈ کروانا چاہ رہے ہیں، کسی کو کلاس اٹینڈ کروانا چاہ رہے ہیں، تو آپ ابھی اس کو لنک بھجوا دیں یا کل ان کو لنک بھجوا دیں، جیسے بھی ہے پاسبل۔ آپ کو آپشن میں نے ویسے دی تھی، آپ گروپ میں ایڈ کر سکتے تھے۔ بہرحال آج آپ کو انشاءاللہ انٹروڈکشن کروائیں گے۔ یہ جو بیج ہے نا، جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا ایک نمبر ہوتا ہے، اس کو آپ نے اپنے ذہن کے اندر رکھنا۔ وہ ہمارا بیچ نمبر ہے جی 982۔ اس پہ انشاءاللہ آپ کو سرٹیفکیٹ بھی ملے گا، آگے ساری انشاءاللہ اس میں بات چیت کرتے ہیں۔ یہاں پہ جی میں جو ہماری سلائیڈز چلیں گی اس کا آپ کو بتا دوں۔ اس میں پہلے تعارف ہے بیچ نمبر 982 کا، ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب، ارشد اقبال ملک صاحب، الفلاح منظر ٹرسٹ، میرے ٹیچر ہیں کاشف سہیل ملک صاحب، میں خود میاں اعجاز احمد۔ کورس کا آپ کو تعارف بتائیں گے، کورس کو پڑھانے کا طریقہ اور اسباق کے حصے وغیرہ انشاءاللہ آپ کو سارے بتائیں گے جی ہم۔ جی کورس، یہ جو کورس ہم پڑھا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، اس کا ڈیزائنر ہے وہ ہیں جناب ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب۔ یہ کورس ماشاءاللہ انہوں نے ڈیزائن کیا، اتنا بہترین اور آسان ڈیزائن کیا، ان کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے جی۔ فاؤنڈر آف انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کے پی ایچ ڈی انہوں نے کی، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں جناب دمام سعودی عربیہ میں، بیسیکلی یہ انڈیا سے، حیدرآباد انڈیا سے تعلق ہے۔ اور یہ کورس ماشاءاللہ ہمارے ارشد اقبال ملک صاحب ہیں، یہ الفلاح منزل ٹرسٹ، جس کا آپ کو آگے دکھائیں گے، ایک بلڈنگ ہے اس کی، پورا انہوں نے انفراسٹرکچر 2006 کے اندر انہوں نے یہاں پہ پاکستان کے اندر لانچ کیا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو 2009 سے ماشاءاللہ انہوں نے پوری وہ اقبال اینڈ کمپنی کے سوئے، ان کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر یہ پاکستان میں لانچ نہ کرتے تو شاید ہم لوگ بھی نہ سیکھ سکتے۔ ان کی کاوشیں، اگر آپ کبھی اسلام آباد میں چکر لگے تو E11 میں بلڈنگ ہے، وہ آپ کو آگے دکھاتے ہیں، تو ان سے ضرور ملیں۔ یہ جی اسلامک کمیونٹی سینٹر الفلاح منظر ٹرسٹ، اس کے چیئرمین ہیں جناب ارشد اقبال ملک صاحب۔ تو یہ پوری کی پوری بلڈنگ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ گلی نمبر 26 سیکٹر E11 اسلام آباد میں ہے۔ یہاں سے بے شمار کورسز، ہم لوگ بھی یہیں سے لنک ہیں، یہیں سے کورسز وغیرہ آتے ہیں، سارا کچھ یہی نہیں کہ اس سے ہو رہا ہے۔ باقی الحمدللہ ان کا ویژن ہے جی برنگنگ ٹوگیدر لائک مائنڈڈ فیملیز۔ کیا جی دین کے حوالے سے، بیسیکلی کیا جی دین کے حوالے سے لوگوں کو اکٹھا کرنا، فیملیز کو، نہ صرف مرد خواتین بچوں سب کو، زندگی کے ہر شعبہ سے، تاکہ اسلامک امہ قرآن کو سمجھ سکیں۔ اللہ کے ذکر کے لیے ضروری کہ اللہ کے کلام کو سمجھا جائے۔ اس لیے جو الفلاح منزل ہے یہ 24 آور 7 days، مطلب یہ ہر وقت معاشی زندگی میں دین ہمارے لیے رہنمائی ہونا چاہیے، یہ سارا اس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر کاشف سہیل ملک صاحب یہ میرے ٹیچر ہیں، سرٹیفائڈ قرآن ٹیچر ہیں، ان سے میں نے سیکھا، لیول 1 کیا، پھر آگے جناب بہت سے ٹیچرز ہیں، ان سے سیکھنے کے بعد الحمدللہ میں نے ٹیچر ٹریننگ کی اور آج آپ کو یہ پڑھا رہا ہوں۔ میرا انٹروڈکشن یہ ہے جی۔ لیول 7 پہ یہ آخری ہے، قرآن سرٹیفائڈ قرآن ٹیچر ہوں، اسلام آباد پنڈی سے میں یہ اس وقت بیٹھا ہوں، پاکستان سے۔ کوالیفائڈ انڈرسٹینڈ قرآن میں نے یہ سارے لیولز الحمدللہ کمپلیٹ کیے ہیں، اور میں نے سارے کے سارے الحمدللہ سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس سے کی ہوں۔ میری خواہش ہے، میری کوشش ہے کہ آپ سب لوگ بھی سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس، جو سب سے بہترین قسم کا سرٹیفکیٹ ہے، وہ آگے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، وہ آپ لوگ لیں۔ جی بیسک انڈرسٹینڈ ہے میری تجوید سے، کو میں اتنا ماسٹر نہیں ہوں تجوید کا، اگر کوئی مسٹیک غلطی ہوئی تو میں
इंतहाई माजरत चाहूँगा आप लोगों से। नॉन के मैंने तसद्दुक, ये चैरिटी ऑफ सस्टेनेबल लिविंग, लोगों के वो जो इंतहाई लोअर लेवल पे लोग होते हैं उनके हम हेल्प कर रहे होते हैं। ये इसका अगर आपको इंट्रोडक्शन चाहिए तो इंशाल्लाह एंड में बताएंगे, अगर अभी किसी को चाहिए तो मेरे से अलग से बात कर लें। बाकी ये जितने भी कोर्स हम पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ उस एक अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। इसके कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं है। अगर कोई आपसे फीस की डिमांड किसी ने की है तो वो गलत है। हम कोई फीस नहीं लेते, कोई चार्जेस नहीं लेते, किसी किस्म, सिर्फ अपने अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। ठीक है जी। बस हमें आप लोगों की दुआएं चाहिए। मेरे साथ पूरी अल्हम्दुलिल्लाह टीम है, असिस्टेंट कुरान टीचर्स होंगे, उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को। तो यहाँ पे मैं एक्नॉलेजमेंट करना चाह रहा हूँ जनाब अरशद इकबाल मलिक साहब, अल्फला मंजिल के स्टाफ को। असिस्टेंट कुरान टीचर में है मेरे साथ सिस्टर उज़मा शाहिद और सिस्टर अम्बरीन ताहिरा हमेशा होती हैं। सिस्टर साइमा भी, और भी काफ़ी हमारे साथ असिस्टेंट कुरान टीचर्स होंगे जो आपकी वर्क बुक, आपको ये क्या कहते हैं इसको, रिवीजन की क्लासेस भी करवाएंगे अगर आप करना चाहेंगे तो। और एक्टिविटीज सीक्यूटीज ब्रदर एंड सिस्टर जितने भी एक्टिविटीज हमारे साथ हैं, सर्टिफाइड कुरान टीचर्स हैं, सबको अपनी दुआ में याद रखें, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, और स्पेशली उन लोगों को जिन्होंने आप तक ये मैसेज दिया, जिसकी बदौलत से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिसकी बदौलत से आप यहाँ सीखने के लिए आए हुए हैं, उन सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे साथ हैं जी सर्टिफाइड कुरान टीचर डॉक्टर इफ़त आरा। मैं चाहूँगा कुछ वर्ड वो बोलें, बाकी इनका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करवा दूँ। माशाल्लाह ये डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं। इन्होंने आफ्टर रिटायरमेंट सीखा, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़ा भी रही हैं। मैं इनकी मतलब कि दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए कि ये इस लेवल पर है माशाल्लाह, बीमार भी रहती हैं फिर भी ये कोर्सेज करवा रही हैं। ना सिर्फ लेवल 1 2 3 अल्हम्दुलिल्लाह ये करवाती हैं। अल्लाह ताला, मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी जिंदगी दे, और जिस तरह ये कुरान की खिदमत कर रही हैं और करती रहें। जी डॉक्टर साहब। जज़ाकल्लाह ब्रदर इजाज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू तमाम शुक्राए कोर्स। और इजाज भाई वालेकुम आपको अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो, और जितने लोग इस वक्त कोर्स में बैठे हैं उन आप सबको भी बहुत मुबारक, इसलिए कि जिस क्लास में आप बैठे हैं इस वक्त लाखों क्लासें चल रही होंगी दुनिया में, लेकिन इसका सानी कोई क्लास नहीं है। और आप लोग बहुत ही खुशकिस्मत लोग हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया, अल्लाह ताला ने आपको चुना है। और ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। और चुना किस लिए? कि आप अल्लाह ताला के कलाम को समझेंगे। तो और अल्लाह ताला ने जब चुना है तो ये हमने भूलना नहीं है, और इसको छोड़ने की बात नहीं करनी। अब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मेरी तरफ चल कर आता है मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। तो बस आपने चलना शुरू कर दिया और आगे जाते जाएंगे। दूसरी जो आपकी खुशकिस्मती ये भी है कि एजाज भाई आपके टीचर हैं। तो इतने अच्छे टीचर आपको पढ़ाने के लिए मिले हैं, तो फिर और कलाम भी अल्लाह ताला का, तो इससे बड़ी खुशनसीबी कोई है नहीं। इतनी अच्छी तरह, इतने प्यार से और इतने अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे कि आपके लिए सीखना मजीद आसान हो जाएगा। एक तो कोर्स की डिजाइनिंग ऐसी है, ऊपर से ऐसा टीचर मिल जाए तो फिर बहुत अच्छा है। बस आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि अपनी बाकायदगी रखें इसमें। और शैतान आपको बड़े और काम याद कराएगा क्लास के टाइम, लेकिन नहीं, क्लास के वक्त आपने क्लास ही अटेंड करनी है। एक बात। दूसरा, जो सीखें दूसरों को सिखाएं, घर में सिखाएं, किसी छोटे बहन भाई को सिखाएं, दोस्त सिखाएं, बड़ों को बताएं, सिखाना है। और जब कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला ट्रेनिंग भी होगी, और फिर इसी तरह आप भी कोर्सेज पढ़ाएंगे। क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और इसको सिखाए। तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह सीखना शुरू कर दिया, आपने सिखाना भी है। आप सबको एक बार बहुत मुबारकबाद, और आप हमारी नेक दुआएं भी आपके साथ हैं। आज से आप हमारे कुरान साथी हैं। सब कुरान साथी जो है ना वो दुआओं में शामिल होते हैं एक दूसरे की। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। माय अल्लाह ताला आपको प्लेयर, जज़ाए खैर दे। बहुत शुक्रिया जी। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये मैं बता नहीं सकता डॉक्टर साहब के बारे में, इनकी हिम्मत, इनका हौसला,
माशाल्लाह इन्होंने किस तरीके से अपने ये कंप्यूटर को चलाना सीखा, किस तरीके से इन्होंने स्ट्रगल की, रियली मैं इनको सलूट करता हूँ। ठीक है, बहुत तो शुक्रिया सर, चलो, आपकी बदौलत ही ये सब कुछ कर रहे हैं। आपने सारी हमेशा सिखाई हैं चीजें, और अभी भी कोई मसला होता है तो हम आपको ही पूछते हैं, तो वो हल आप ही करते हैं। चलो अल्लाह आपको जज़ाकल्लाह सेहत जी। दे और जज़ाए खैर दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जज़ाकमुल्लाह खैरन जी। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस कोर्स के इनकाद में हमारी मदद की, और उन लोगों को जिन्होंने इसके बारे में आपको इतला दी। बाकी इंट्रोडक्शन मैं अपना करवा चुका हूँ, बता चुका हूँ। अब बारी आती है आपकी। माशाल्लाह हमारा मेल और फीमेल का अलग अलग ग्रुप बना हुआ है, सॉरी, उसके अंदर इंशाल्लाह आपको मुझे पता चलता रहेगा। अभी आप लोगों ने अगर ये समझ आती है कि आप कोर्स करना चाह रहे हैं, लेवल 1 आप करना चाह रहे हैं, तो इसका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो आगे आपको दिखाएंगे। उसको आप फिल करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे पास आपका डाटा आ जाएगा। वो सेफ डाटा है, वो अल्फला मंजिल ट्रस्ट को जाता है। उसकी बुनियाद पर आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं। जैसे आप किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, एक एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं, तो उसी तरह है, उसमें नाम, सन ऑफ या डॉटर ऑफ या हस्बैंड नेम आप लिखेंगे, अपना व्हाट्सएप नंबर लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे। और अगर आप ये कोर्स फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, सेकंड टाइम कर रहे हैं, जो भी है, वो ये 3-4 लाइनें होंगी। सिंपल आपने लिखना है और सबमिट कर देना, वो हमारे पास पूरा इसका डाटा आ जाएगा। फिर इंशाल्लाह आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह भी इसमें मिलेंगे। जी जी, मुबारकबाद आपको कि आप अल्लाह की किताब को सीख रहे हैं। ये कोई आम किताब नहीं है, ये अल्लाह ताला की किताब है। इसको अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सीख रहे हैं। यहाँ पे हमारा मकसद, यहाँ पे बैठने का मकसद, ये 1 घंटा देने का मकसद, इस अल्लाह की कुरान को हमने समझना है। तो इसलिए आप सब को बहुत ज्यादा मुबारकबाद। अच्छा, अब थोड़ा सा देखिए, कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी कॉलेज है, आपको पूरा एक शेड्यूल दे देते हैं कि इस तरीके से हमारा शेड्यूल होता है। इस तरीके से आप अपने आगे कोई असाइनमेंट्स या कोई भी काम करना चाहे तो ये है। कोर्स के डेज, टाइम और ड्यूरेशन ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 29 सितंबर 2025 को हमारी पहली क्लास स्टार्ट हो रही है। यानी आज हमने इसको स्टार्ट कर दिया है। कोर्स के डेज जो है ना, एवरी वीक, हर मंडे और ट्यूसडे को होंगे। मास वाई कोई हालात ऐसे ना हो, इंशाल्लाह क्लास मिस नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आती है तो इंशाल्लाह हमारे कोई टीचर्स आपको जरूर ये क्लास लेंगे। एंड हमारा इंशाल्लाह 27 दिसंबर को हो जाएगा। तकरीबन 3 माह लगते हैं। इसी तरह हमारा जो लेवल चलेंगे, इसके अंदर कुछ आपके एग्जाम भी होंगे, वो भी आगे आपको जाके बताएंगे। एक मिड क्विज होगा, एक फाइनल क्विज होगा, उसकी बुनियाद पर आपका रिजल्ट बनता है, उसकी बुनियाद पर आपको सर्टिफिकेट मिल रहा होता है। मिड क्विज हमारा इंशाल्लाह नवंबर 11 को, और फाइनल हमारा 27 को हो जाएगा। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक हमारी क्लास पूरे 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी और 9 बजे हमारी फिनिश हो जाएगी। ये 1 घंटा आपने देना है। 9 बजे के बाद आपके आंसर क्वेश्चन का सेशन होता है, वो अगर आप लेना चाहें तो ले लें, अगर नहीं अटेंड करना चाह रहे, नो इशू। लेकिन आपने 1 घंटा 8 से 9 में देना। इसमें आपने डॉक्टर साहब मैम ने कहा है, रेगुलर रहना है, पंक्चुअल रहना है, कोशिश करना है कि आपने क्लास को मिस नहीं करना। उसके बाद इस तरह होता है कि कुछ लोगों को इसके अंदर हमें थोड़ी सी ग्रामर आपको बताएंगे। ग्रामर मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। फिर भी लोग कहते हैं जी कि हमें थोड़ी सी मुश्किल लगती है। उसके लिए हम 15-20 मिनट क्लास से पहले, यानी कि 8 की बजाय 7:45 पर या 7:40 पर, एक हमारी ये जो जितने भी, जिस तरह आप लोग कोर्स कर रहे हैं, इसी तरह कोर्सेज किए हैं, वो आपको रिवीजन करवा दिया करेंगे। अगर वो मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं, अगर आप करना चाहेंगे तो उसका हम अरेंज कर लेंगे, अगर नहीं करना चाहेंगे तो फिर नहीं होगा। हमारी सिस्टर उज़्मा हैं, सिस्टर अमरीन ताहिरा हैं, और भी काफ़ी टीचर्स हैं जो कि आपको रिवाइज करवा दिया करेंगे अगर आप चाहेंगे तो। जी, ये हमारा पूरा कंप्लीट शेड्यूल। ठीक है जी, 29-30 आ जाए, हम इंशाल्लाह आज इंट्रो करवाएंगे और प्लस थोड़ा सा आपको बताएंगे। कल हम लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे। फिर इस तरह 6-7 को इंशाल्लाह हमारी 2 क्लासेस होंगी, लेसन नंबर 2-3। फिर ये सारे का पूरा स्केजुअल ये इंशाल्लाह आपको शेयर भी कर दिया जाएगा, इसको आप देख भी लीजिएगा। तो इसकी ये हमारा पूरा स्केजुअल होगा। तो ये जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन है, ओनली 2 और 3 मिनट्स। ये देख लें आप, 3-4 क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं। नेम है, व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल है। अच्छा, ईमेल 2 दफ़ा आ गया जी। आपने थोड़ा सा एड्रेस लिखना, अपना प्रोफेशन लिखना है और आगे इसको सबमिट कर देना है।
ٹھیک ہے جی، یہ 3-4 چیزیں ہیں، کہیں بھی آپ کا ڈیٹا نہیں جائے گا، کوئی کچھ نہیں ہوگا، صرف یہ آپ کے سرٹیفکیٹ کے لیے ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ شیئر کر دیا جائے گا اور پھر آپ اس کو فل کر دیں گے، 2 اور 3 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کے کرنے کے کام کیا ہے؟ اب آپ نے جس وقت کلاس ختم ہوگی انشاءاللہ ہم جو آپ کو پڑھائیں گے دکھائیں گے اس کے آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو ابھی ہماری یہ ریکارڈنگ چل رہی ہے، یہ ریکارڈنگ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ یوٹیوب پر جاتی ہے تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی جو بات چیت ہے اس کو ہم وہ سارا سیکرٹ رکھیں، اور اپنے ویڈیو کو کبھی آن نہ کیجیے گا۔ آنسر کویسچن انشاءاللہ اینڈ میں ہوں گے، آپ دل کھول کر سوال کیجئے، انشاءاللہ اس کے جواب بھی دیے جائیں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ہم آپ کو ہوم ورک دیں گے، وہ گوگل کی طرح ہوگا جس طرح یہ ابھی آپ دیکھ رہے تھے، تو وہ ہوم ورک آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوگا، گھر کا کام ہوگا، پورا ویک آپ کے پاس ہوگا۔ اس کا سب سے بہترین آپشن یہ ہے کہ آپ کو ہم سافٹ فارم کے اندر بک بھی دیں گے، اگر آپ ہارڈ کاپی لینا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گی، ایک ورک بک ہے ایک ہوم ورک ہے، اس کو ساتھ ساتھ اگر آپ کمپلیٹ کریں، اونلی 1 گھنٹہ اگر آپ دیں نا پورے ویک میں سے اس کلاس کے علاوہ، تو انشاءاللہ آپ اس کو کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ جب آپ ہوم ورک بھجوائیں گے تو اس کو آپ نے جب سبمٹ کریں گے، اس کا آپ کو ویو آ جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرے مارکس کتنے آ گئے ہیں، وہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس سیو کر لیں، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی کوئزز ہیں جو ہوم ورک ہے سارے اس کے کر لیں، باقی ورک بک جو ہے نا وہ آپ ایک ویک میں جو ہوگی وہ کر کے ہمارے جو ٹیچرز ہوں گے، اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز آپ کو نام دے دیں گے، اس کے آپ پکچر لے کر ان کو سینڈ کر دیں گے، وہ آپ کی ہوم ورک بک کو چیک کریں گے، چیک کرنے کے بعد آپ کو واپس بھجوا دیں گے، جو غلطیاں مسٹیک ہوں گے آپ اس کو دوبارہ سے ٹھیک بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہے جی ہوم ورک، یہ لکھا ہوا ہے QC، یہ جی ہمارا ہوم ورک لیسن نمبر 1 کا ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے اپنا نام لکھنا ہوگا یہاں پہ، تو آگے یہ سوال ہوں گے، سوال کو آپ ٹک کریں گے تو جب اس وقت آپ اس کو وہ کر لیں گے کمپلیٹ، یہاں پہ جب یہ سبمٹ کا بٹن دبائیں گے تو کیا ہوگا، آپ کو یہاں پہ سکور بھی آپ کا شو کروائے گا کہ آپ کے 14 میں سے اتنے مارکس آ گئے، اس کا اپنا اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس سیو کر لینا، اور آپ کی جتنی مسٹیک ہوں گی وہ بھی آپ کو بتا دے گا یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو نیکسٹ فیوچر کے لیے بھی آپ کے پاس تھوڑا سا ڈیٹا آ جائے گی۔ اب مارکس کیسے لگیں گے، نمبر کیسے لگتے ہیں، کیسے آپ کا اس کا نمبر لگتے ہیں، اس کا یہ ہے جی کہ جتنے بھی آپ ہوم ورک کریں گے اس کی ویٹیج ہوگی 15%، 100 میں سے اگر آپ وہ 400 نمبر کے ہوں گے اس میں سے جتنے آپ نمبر لیں گے اس کے 15% ویٹیج دیں۔ ورک بک ابھی آپ کو دکھاتے ہیں، ابھی آگے آئے گی، اس کی ورک بک ایسے ہے جیسے بچوں کے لیے تو ایک سوال لکھا ہوگا، نیچے آپ نے جواب لکھنا ہے، کالمز بنے ہوں گے اس میں آپ نے فل کرنا ہے، 5 منٹ بھی نہیں لگتے، اگر آپ ورک بک ساری کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس کے آپ کو 100% یعنی کہ 15 کے 15 نمبر مل جاتے ہیں۔ مڈ ٹرم ہوگا جب آدھی کتاب آدھا کورس ہم کمپلیٹ کر لیں گے، جب آپ اس کو آپ کو ایک کوئز دیا جائے گا، وہ اسی طرح ہی ہوگا جیسے گوگل ہوم ورک ہوگا، اس کو آپ نے فل کرنا ہے، اس کے آپ کو 30 نمبر دیے جائیں گے کیونکہ ہاف کا ہوگا۔ پھر اس طرح ہم فائنل کوئز بھی آپ سے لیں گے، پوری کتاب پوری بک جتنا ہم پڑھایا ہوگا 20 سیشن کا پورے کا پورا آپ کا فائنل کوئز ہوگا، اس کے 40%، اس طریقے سے یہ ہمارے 100 بن جائیں گے۔ یہ دیکھیں ان کو بھی اگر سم کریں یہ بھی 30 ہیں اور یہ والے 30 60 اور یہ 100 نمبر آپ کے بن جائیں گے، 100 میں سے آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا۔ اب سرٹیفکیٹ کیا ہے جی، اگر آپ 90% سے ابو نمبر لے لیتے ہیں تو سرٹیفکیٹ آف ڈسٹنکشن یعنی کہ ایکسیلنس کا سرٹیفکیٹ آپ کو ملتا ہے۔ اگر آپ سرٹیفکیٹ آف میرٹ 70 اور 89 کے درمیان آپ کے نمبر آتے ہیں، میرٹ کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اسی طریقے سے کمپلیشن کا سرٹیفکیٹ بھی آپ کو ملے گا۔ اگر آپ بالکل کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہے، آپ اپنی اٹینڈنس آپ حاضری دیتے رہتے ہیں، تب بھی آپ کو اس کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ سرٹیفکیٹ لینا چاہ رہے ہیں تو یہ کام کر لیجیے، اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم کچھ بھی نہیں کر صرف لرننگ سیکھنا چاہ رہے ہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی آپ کی مرضی ہے، ہوم ورک نہ کریں ورک بک نہ کریں، آپ اٹینڈ کرتے رہیں کلاسز لیتے رہیں ویڈیو دیکھتے رہیں سنتے رہیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ جو لوگ سرٹیفکیٹ لینا چاہ رہے تھے اس کے لیے تھوڑی سی ہے کہ وہ ہوم ورک کر لیں، صرف اور صرف یہ ہوتا ہے ہوم ورک آپ بک کو کھول کر ہوم ورک کر سکتے ہیں، کسی سے پوچھ سکتے ہیں، ورک بک PDF سلائیڈز کہیں سے بھی آپ ہیلپ لے کر اپنے ہوم ورک کر لیں گے، لیکن جو کوئز ہوں گے مڈ یا فائنل اس میں آپ کہیں سے نہیں لے سکتے۔ جی یہ ہے جی سرٹیفکیٹ، یہ الفلاح منظر ٹرسٹ سے باقاعدہ سگنیچر کے ساتھ آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا۔
ارشد اقبال ملک صاحب ہمارے چیئرمین ہیں، ان کے یہاں پہ سائن ہوں گے، یہاں ٹیچر، یہاں پہ آپ کے وہ میرے سائن ہوں گے، اور یہاں پہ آپ کے مارکس لکھے جائیں گے کہ آپ کے اتنے مارکس ہیں، اور یہاں پہ آپ کا نام ہوگا. ٹھیک ہے جی، یہ ایکسیلنس کا سرٹیفکیٹ ہے، سب سے اچھے والا سرٹیفکیٹ ہے. اب اس کی 2 بکس ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے. ایک ہے جی ٹیکسٹ بک اور ایک ہے ورک بک. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، یہ آپ کو الفلاح منزل ٹرسٹ سے ملیں گی. یہ دیکھیں، یہ 2 بکس نظر آ رہی ہیں. یہ ایک بک ہے، ٹھیک ہے جی، اور دوسری یہ ورک بک ہے. اب میں ورک بک تو ظاہر ہے ایک عام بک ہوتی ہے، یہ ورک بک کو آپ کو دکھانا چاہوں گا. اس کے اندر کالمز بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی. آپ نے صرف ان کو فل کرنا ہے. آدھے سے زیادہ لکھی ہوتی ہے، باقی آپ نے اس کو فل کرنا ہوتا ہے. پین کے ساتھ اس کو آپ کر لیں. جو لوگ آؤٹ آف کنٹری دوسرے کنٹریز میں رہتے ہیں، اس کو ہم سافٹ فارم میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، وہاں سے آپ پرنٹ لے لیں. پرنٹ لینے کے بعد اس کو آپ سالو کریں گے. ورک بک ہمیں مسٹ ہے آپ کو بھجوانی، وہ پکچرز یا PDF سلائیڈ اس کے مد میں بھجوائیں گے، وہ آپ کو انشاءاللہ ہم بتا دیں گے. ٹھیک ہے جی. ایک اس کے ساتھ کارڈ ہوتا ہے، ویکیبلری کارڈ. جتنا بھی کورس ہے، ٹھیک ہے، ویکیبلری کارڈ ہے، جتنا یہ کورس ہے نا، سارے کے سارا اس کے اندر جتنی بھی اس کی کیا کہیں گے شارٹ کیز وغیرہ ہیں، جو کچھ بھی ہیں، یہ اس کو کوشش کریں آپ اپنے پاس رکھیں، اپنی پاکٹ کے اندر رکھیں. نظر آ رہا ہے میری تصویر بھی یہ ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو آپ اپنا فولڈ کر کے اپنی پاکٹ میں رکھیں، خواتین اپنے اس میں رکھیں. تو اس کو ساتھ ساتھ اگر پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ کورس جو کورس کر لیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ ساری زندگی آپ اس کو پڑھتے رہیں. 2 اور 3 منٹس لگتے ہیں، 5 ٹائم کہتے ہیں اس کو پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کا کورس ریوائز ہوتا رہتا ہے. بیسیکلی یہ نماز کا کورس ہے، نماز ہم آپ کو سکھائیں گے اس کے اندر. یہ اس کا مٹیریل ہے جی. یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ الفلاح منزل ٹرسٹ، یہ حسین صاحب ہیں، آپ ان سے کانٹیکٹ کریں گے. میں انشاءاللہ آپ کو ان کو ساری ہارڈ کاپی اگر چاہیے ہوگی تو یہ آپ کو میں بھجوا دوں گا، یہاں سے آپ کو یہ مل جائیں گی. اگر آپ کو نہیں بھی چاہیے تو ہم آپ کو، یہ بہت سستی ہیں، بہت ہی زیادہ سستی ہیں. ٹھیک ہے، کوریئر چارجز تھوڑے سے زیادہ ہیں، بکس اتنی مہنگی نہیں. باقی جو دوسرے کنٹریز سے ہیں یا لوگ چاہ رہے ہیں کہ جی ہم نہیں لینا چاہ رہے، اس کے شارٹ فارم میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیجیے کہ شاید میں نے میل گروپ میں کر بھی دی ہے، تو وہاں سے آپ اس کو دیکھ لیں، وہاں سے آپ پڑھ لیں گے. تعلیم القرآن ہے، اس کا فی الحال ضرورت نہیں ہے. اب اس کا تعلیم انداز تعلیم کیا ہے؟ عربی قواعد کو جدید کتب کے ساتھ ایک کورس بنا. قرآن جید میں اکثر آنے والے الفاظ کی آپ کو تعداد ہم بتائیں گے، اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پڑھانے کے جدید انداز اشاروں کی مدد سے، اس میں ہم پورے کے پورے آپ کو بتائیں گے جی کس طریقے سے آپ کرنے ہیں، اشارے کرنے ہیں، اشارے کرتے ہوئے آپ نے اس میں جھجکنا نہیں ہے، شرمانا نہیں ہے. نئی زبانوں کو سیکھنے کے لیے جدید انداز، لیٹسٹ ٹیکنالوجی، دماغ کی صلاحیت و استعمال کے طریقے، خود کو بہتر کرنے پر کتب کے ذرائع، NLP. اچھا، اب میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، میں اپنی پوزیشن بتانا چاہ رہا ہوں. میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی علماء نہیں ہوں، میں کوئی فتوے دینے والا نہیں ہوں. میری پوزیشن یہ ہے کہ جی میں نے اس کورس کو سیکھا جس طرح آپ لوگ سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اچھے طریقے سے سیکھا، پھر میں نے اس کی ٹیچر ٹریننگ لی، اور پھر مجھے انہوں نے سرٹیفائڈ کر دیا کہ آپ لوگوں کو پڑھائے. الحمدللہ 4-5 سال سے میں یہ کورسز کروا رہا ہوں. لیول 1 جو آپ کر رہے ہیں وہ کرواتا ہوں، لیول 2 کرواتا ہوں، اس سے اگلا لیول، اور لیول 3 کروا رہا ہوں. 3 لیول تک انشاءاللہ اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو 3 لیول میں کرواتا ہوں. 3 لیول کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کو آگے بھجوا دیجیں گے. اب لوگ پوچھتے ہیں لیول کتنے، اس کے 7 لیول ہیں. ٹھیک ہے جی، میں نے سیکھا اور عام الناس آپ لوگ ہیں، آپ کو سکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. باقی قرآن مجید کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، اس کے ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ آپ کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں، کسی جگہ جاتے ہیں، وہاں پہ آپ 6 لیکچرز لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ کسی جرمن لینگویج آپ کو آتی نہیں ہے، ٹیچر آپ کا جرمن ہے، وہ آپ کو لیکچر دے گا. اچھا، آپ نے چیٹ باکس پہ لکھنا ہے، کوشش کرنی ہے فی الحال آپ نے اپنی ویڈیو یا آڈیو آن نہیں کرنا. مجھے بتائیں 1 سال یا 6 ماہ کا سمیسٹر اگر ہے وہ آپ پڑھ رہے ہیں یونیورسٹی کے اندر، لیکچر آپ کو دیا جا رہا ہے جرمن میں، آپ کو جرمن آتی نہیں ہے، 100% آپ کی اٹینڈنس ہے، کیا آپ ایگزام میں پاس ہو جائیں گے؟
یس اور نو میں جواب دے دیں. نو. یہ ڈاکٹر جی بالکل ٹھیک ہے. تو آپ پاس نہیں ہو سکتے. اسی طرح ہی چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ. اب میں اسی طرح ایگزامپل ہے، جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں، میرے بھائی جو مسجد میں جاتے ہیں وہاں پہ امام صاحب دو، جب ہم فرض پڑھ کے فجر کی پڑھتے ہیں، 2 فرض ہوتے ہیں تو اس کے اندر امام صاحب قرات کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہمیں کیا پڑھایا جائے. ظہر چلے اثر، اب مغرب کے اندر 3 فرض ہوتے ہیں، اس کے اندر 2 کے اندر امام صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی. عشاء کے اندر 4 پڑھ رہے ہوتے ہیں، 2 میں امام صاحب اپنی قرات کرتے، ہمیں سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے جی. ہمارا سفر کیا ہے؟ ہم نے کیا جی، مسلم بائی چانس ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمارے کان میں اذان دے دی گئی، ہم مسلمان بن گئے. ٹھیک ہے جی. ہمیں قاری صاحب کے پاس بھیج دیا گیا کہ جی قرآن پڑھنا شروع کر دو. ٹھیک ہے جی. ہم نے اس کو ایزی لیا، بالکل آسان لیا. ہم نے اس طریقے سے نہیں سیکھا جس طرح ہم نے سیکھنا تھا. تو ہم نے چانس سے چائس پہ جانا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو سیکھنا ہے. مسلم بھائی چائس کی طرف ہم نے بڑھنا ہے. یاد رکھیے گا، جب آپ اس سفر پر نکل لیں گے تو ایک بہت بڑا آپ کا دشمن شیطان آپ کو بھٹکائے گا، آپ کی راہ میں روڑے اٹکائے گا، آپ کو کلاس والے دن کام یاد دلوائے گا، پورا ہفتہ آپ کو فری رکھے گا. جس دن کلاس ہوگی آپ کو کہے گا چھوڑو، آپ کو یہ کہے گا کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہو، آپ نہیں سیکھ سکتے. آپ کو کہے گا ابھی ضرورت نہیں ہے، ابھی سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی تو ٹائم بہت پڑا ہوا ہے. یاد رکھیے گا، ٹائم نہیں ہے. کس وقت کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں. آنے کی کا سلسلہ ہے کہ پہلے دادا، پھر بیٹا، پھر اس کا آگے بیٹا، پھر اس کا آگے بیٹا، بیٹا، اس طرح چلتا ہے. جانے کی کوئی ترتیب نہیں. کون کب چلا جائے، پوتا پہلے چلا جاتا ہے یا دادا جاتا ہے. تو مائی ڈیئر بردر اینڈ سسٹرز، اپنے دشمن کو آپ نے پہچاننا ہے. بلیو می، بہت آسان کورس ہے، بہت ایزی ہے. اب جب اس کو سٹارٹ کریں گے تو بہت آسان لگے گا. تو اس کو کوشش کیجئے کہ اس کو ساتھ ساتھ کرتے جائیے، کوئی مشکل نہیں ہے. آگے انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کو بتاتے ہیں. تو دشمن شیطان سے آپ نے بچنا، اور اس کے انشاءاللہ ہم آپ کو بتا بھی دیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے بچنا ہے، بلکہ آج انشاءاللہ بتائیں گے. تو کوشش کرنی ہے کہ اس کو ہم نے سیکھنا. اب ہم انٹروڈکشن اس کا لے رہے ہیں جی قرآن کورس کا. قرآن کا معجزہ تو بتائے گا کیا ہے، چیٹ باکس میں آپ نے لکھنا ہے معجزہ کیا ہے قرآن پاک کا. اگر نہیں لکھ سکتے کوئی بتا بھی سکتے ہیں 1 بائی 1. جی ڈیئر. جی، نہ تو چیٹ باکس میں ابھی تک لکھا گیا ہے اور نہ ہی کسی نے. کوئی بتا دے، بول کے بتا دے. لکھنا مشکل ہے تو آپ کے پاس میرے کو آپشن. جی ڈاکٹر صاحب. جی میری سسٹر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی، قرآن کا معجزہ ہے کہ انسان میں تبدیلی. ٹھیک ہو گیا. جی سسٹر ریانہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. قرآن پاک 1400 سال سے بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، کوئی اس میں زیر زبر پیش کی غلطی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ. جی اینی بردر اینڈ سسٹر کوئی اور بتا دیں. سر اسے سیکھنا بہت آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ اسے آسان ترین ٹھیک ہے. کا ٹھیک معجزہ ہے. ہے. اس کو یاد کرنا بھی بہت آسان ہے. اب چھوٹی سی کتاب ساری عمر میں یاد نہیں کر سکتے، ایک پارے کے برابر اردو کی یا پنجابی کی کتاب لے، یاد نہیں ہو سکتا. لیکن قرآن پاک جو ہے یہ بڑی جلدی لوگ یاد کر. چل جزاک اللہ بردر، جزاک اللہ جی.
جی اینی ادر؟ چلیں جی، چیٹ باکس میں ماشاءاللہ کافی لوگوں نے لکھا جی لائف چینجنگ ہے، اللہ نے کسی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، ایزی ہے. چلیں ٹھیک ہے. بیسیکلی اگر آپ قرآن کا موضوع یہ ہے کہ اگر آپ اس کو سیکھتے ہیں اور آپ کے اندر تبدیلی آنی چاہیے. ٹھیک ہے، انسان کے اندر یہ تبدیلی لے کر آتا ہے، چینج لے کر آتا ہے. جب آپ اس کو انشاءاللہ سمجھیں گے، پڑھنا شروع کریں گے، آپ کے اندر بہت سی تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی. باقی باتیں بھی ٹھیک ہیں، ظاہر ہے اس کے اندر کوئی مسٹیک نہیں ہو سکتی ہی، یہ لوح محفوظ میں ہے، سارا کچھ ہے، سیکھنا بھی آسان ہے. لیکن اس کا موضوع یہ ہے کہ آپ کے اندر تبدیلی آنی چاہیے. جب آپ کے اس کو سیکھیں گے، پڑھنا سٹارٹ کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے اندر چینجنگ آنا سٹارٹ ہو جائیں گی. جی اب آپ کے سوالات، اس کا طریقہ یہی ہے، 1 وے 5 وے. تو مطلب یہ ہے کہ جی انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے، چیٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اینڈ میں آپ ہینڈ ریز کریں گے تو آپ کو پورے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے. کیونکہ اگر آپ نے سوال کیا، اس کا جواب دینا سٹارٹ کر دیا، تو ہمارا ٹائم کافی ضائع ہو جائے گا. تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم کلاس لیکچر ہو جائے، آپ اپنے پاس کاپی پینسل رکھ لیں، اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ لکھ لیں اپنے پاس، تو اینڈ میں اس کو کر لیں تو زیادہ بہتر. یاد رکھیے گا، یہ کوئی لیکچر نہیں ہے، تفسیر کا کورس نہیں ہے، تجوید کا کورس نہیں ہے، کوئی ناظرہ کا کورس نہیں، کسی قسم کا فقہ کا کورس نہیں ہے. یہاں پہ ایوری فقہ کے لوگ، چاہے وہ کسی بھی ہے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، وہ سب لوگ کر سکتے ہیں. ہم نے اس کا ورڈ بائی ورڈ ترجمے کو سیکھنا ہے. ہم نے کوئی اس کی تشریح یا کوئی ایسی چیز نہیں کرنی. ہم انشاءاللہ ایک ایک ورڈ کا ترجمے کو سیکھیں گے، جو کہ تمام جس پہ فقہ متفق ہے. موبائل کو کوشش کیجئے کہ بند رکھیے گا، دوسروں کا بھی آپ دعوت دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ باقی اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ کس موڈ میں ہیں؟ اسٹوڈنٹ موڈ میں ہیں یا ٹیچر موڈ میں؟ جی چیٹ باکس میں لکھ لیں، اسٹوڈنٹ موڈ میں بیٹھے ہوئے یا ٹیچر موڈ میں. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے جی. الحمدللہ آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، آپ لوگ اسٹوڈنٹ موڈ میں بیٹھے ہیں. لیکن ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی تھی، آپ نے اپنے موڈ کو چینج کرنا ہے. آپ نے سیکھنا ضرور ہے، ٹیچر اسٹوڈنٹ سے آپ نے ٹیچر بننا ہے. جو کچھ آپ نے سیکھا آج، آپ اپنے بچوں کو، اگر آپ بچے ہیں تو پیرنٹس کو، وائف ہیں تو ہسبینڈ کو، ہسبینڈ ہے تو وائف کو، کسی نہ کسی دوست کو ضرور بتائیں کہ یہ میں نے آج سیکھا ہے. بہت تھوڑا سا ہم آپ کو پڑھائیں گے، تو کوشش کیجیے آج ہی سے ارادہ کر لیجیے کہ ہم نے اس کو سکھانا ہے. تو اس نیت سے بھی آپ نے سیکھنا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ اس کو آگے لوگوں کو ڈلیور کرنا ہے، لوگوں کو سکھانا ہے. تو انشاءاللہ تو پھر آپ کو فائدہ بھی ہوگا، سیکھنے کا مزہ بھی آئے گا. جب لوگوں کو بتائیں گے، آپ کی ریویژن بھی ہو جائے گی. اب میں جو کورس ہے اس کے آپ کو انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں. قرآن جیت سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ یہ اشاروں کی مدد سے. میں بار بار اشاروں پہ زور دے رہا ہوں کہ اشاروں کی مدد سے آپ جلدی سیکھیں گے. قرآن کے 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں. ہماری ٹوٹل 20 گھنٹے، یہ 3 ماہ کا کورس ہے. آپ اس قرآن پاک کو، جس کو آپ سیکھنے جا رہے ہیں، مجھے بتائیں 3 ماہ میں اگر یہ آپ آدھے قرآن کو سیکھ جاتے ہیں، 50% سیکھ جاتے ہیں، تو اس سے بڑی کیا خوش قسمتی ہے. بلکہ میں تو 19 کلاس سے 20ویں کلاس میں تو آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے یہ سیکھا ہے. یہ قرآن پاک ہے. اس کی جب آپ اس کو کھول کے پڑھنا سٹارٹ کریں گے، جب اس کو دیکھنا سٹارٹ کریں گے، تو کیا ہوگا، اس کی ہر لائن میں سے آپ کو آدھے سے زیادہ الفاظ انشاءاللہ آتے ہیں. کل 20 اسباق جو انشاءاللہ ہم 20 کلاسوں میں پڑھائے جائیں گے جی. ٹھیک ہے جی. اب فرق نمبر 1، ہم کس سے ابتدا کر رہے ہیں؟ نماز سے ابتدا کر رہے ہیں. ہم ابھی اس قرآن کو ٹچ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. ہم کیا کریں گے؟ نماز سے شروع کریں گے. کیوں؟ کوئی اور چیز کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آج سے یہ کوشش کیجئے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو عربی میں آتی ہے، اس کا ایک ایک لفظ سمجھنے کی کوشش کیجئے. ہر مسلمان، مرد، عورت، بوڑھے، جوان، یہاں تک کہ بچوں کے لیے بھی مناسب ہے. فرق نمبر 2 کیا جی؟ سننے اور پڑھنے پر زیادہ توجہ ہے.
ہم نے کم سے کم اپنے دماغ پر ووٹ دینا، ٹھیک ہے؟ ہم نے زیادہ سننا ہے، پڑھنا ہے، آپ نے کم بولنا ہے، کم لکھنا ہے، تو انشاءاللہ یہ بہترین طریقہ ہوگا۔ فرق نمبر 3، الفاظ معنی پر زیادہ توجہ، الفاظ معنی پر کیا کرنا، ہم نے زیادہ دور دینا، فطری طریقے سے ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ جیسے بچے سیکھتے ہیں، بچوں کو کوئی نہیں سکھاتا کہ آپ نے کہنا ہے میں نے پانی پینا ہے، بچہ کہتا ہے میں نے پانی پینا ہے، اس کو نہیں پتا کہ میں نے گرامر کا کون سا الفاظ سیکھا ہے، کون سی گرامر سے سیکھا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، ذہن میں سے بچے کے ہوتا ہی نہیں ہے، وہ فطری طور پہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ آپ اس کو سیکھیں گے۔ میرا خیال ہے کہ نماز ہر ایک کو آتی ہے، نماز ہی ہم شروع کریں گے۔ شروع میں قواعد جو ہے نا، گرامر جو ہے نا، اس پہ ہم نے زور دینا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ لوگ تو گرامر سے ڈرتے ہیں، قواعد سے ڈرتے ہیں، ٹینسز سے انگلش میں ساری زندگی لوگ ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے گرامر پہ، قواعد پہ کم سے کم زور دینا ہے۔ جیسے ایک ورڈ ہے یومنون، اس کا میننگ شاید آسان ہے، لیکن اگر اس کی ہم ڈیفینیشن میں چلے جائیں، یہ غائب ہے، جمع ہے، مذکر ہے، محموز ہے، باب فاعل ہے، فعل مضارع ہے، فلاں فلاں فلاں، یہ 50 تو چیزیں اس کے لکھی ہوئی ہیں۔ اس کو آپ یاد کرنے بیٹھے، اس سے بہتر نہیں ہے اس کے آپ معنی یاد کر لیں گے۔ اس طریقے سے ہم آپ کو قطعاً نہیں بتائیں گے، اس لیے میں نے بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اشاروں سے بتائیں گے۔ اس کا یومنون کا یہ اشارہ بن رہا ہے، تو آپ کو ہم بتا دیں گے کہ اس طرف سے جمع کا صیغہ ہے، کیا ہے، کس طریقے سے۔ جب آپ ایک اشارہ کر لیں گے تو ساری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں۔ اس کورس کی امتیازی خصوصیات کیا ہیں؟ سب سے زیادہ بہترین طریقہ، اس کورس میں سورہ فاتحہ سے شروع کریں۔ نماز میں روزانہ تقریباً 32 بار عربی میں اللہ سے بات کرتے ہیں، 32 بار ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ جب آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آگے سے جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ کو یہ پتا چلے گا 2-3 کلاسوں میں ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، تو آپ کہیں گے کیا زبردست چیز۔ اور دیکھیں کیسا زبردست آغاز، اور مقصد بھی ساتھ ہی ہمارا حاصل ہو رہا ہے۔ ہر روز ہم 5 نمازوں میں تقریباً 1 گھنٹہ گزارتے ہیں، یاد رکھیے کہ تقریباً 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ کیوں نہ ہم اسی سے سیکھنا شروع کریں، اسی عربی سے سیکھنا شروع کریں جو کہ ہمیں آتی بھی ہے۔ نماز ہمیں آتی ہے نا، تو اسی کو ہم سیکھنا شروع کریں، بہت ہی مؤثر طریقہ ہے، ہر مسلمان مرد اور ہر کسی کے لیے ضروری ہے۔ 7 سال سے بڑے بچے کو آپ نے نماز سکھانی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ جس کو نماز آتی ہے تو وہ یہ کورس کر سکتے۔ اب بات کر لیتے ہیں جی، قرآن سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے۔ پہلے ہم الفاظ کو لے لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو قرآن سوری یہ قرآن پاک نظر آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں حافظی مدنی مصحف۔ دیکھیں میرے ہاتھ میں یہی ہے۔ اچھا، حافظی مدنی مصحف اس کو کیوں کہتے ہیں، تو بتا سکتے ہیں؟ جی بتائیں، حافظی مدنی مصحف اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کوئی نہیں، دیکھ لکھا ہوا ہے، جو قرآن حفظ کرنے کے لیے عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، ہمارا سید کیا نہیں 15 لائنیں ہوتی ہیں۔ اب اس کا ایک اور بھی ہے، یہ آگے آپ کو دکھاتا ہے۔ یہ جو پیج ہے نا، پیج کوئی بھی صفحہ ہے، اس کے اینڈ میں یہ دیکھیں یہاں پہ آیت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن حفظ کرنے والوں کے لیے آسان ہوتا ہے کہ یہاں بات جو ہے نا کمپلیٹ ہو جاتی ہے، وہ صفحہ بیچاروں کے ذریعے اس کے ذریعے یاد اس کو رکھتے ہیں۔ اس کی لائنز تقریباً 15 لائنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جب ہم یہ کورس صرف نماز، ہم قرآن پاک کو ٹچ نہیں کریں گے، صرف نماز کو سیکھیں گے جو کہ ہے ہی قرآن پاک کے اندر سے کہنے، تو اس طریقے سے آپ کو ہر لائن کے اندر سے، دیکھیں جو ریڈ ہے یہ آپ کو آتے ہیں 50% سے زائد۔ یہ 50% لکھا ہوا ہے، میں اس کو کہتا ہوں 61%، ٹھیک ہے؟ وہ کیسے آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جب آپ اس کورس کو ختم کر لیں گے 3 ماہ کے اندر اندر، تو آپ کو ہر لائن میں سے آدھے سے زیادہ سمجھ آ رہا ہوگا، تو الحمدللہ بہت بڑی بات ہے۔ اب ہم اسی حافظی مدنی مصحف جو قرآن حفظ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم انٹروڈکشن لیں گے، بات کریں گے۔ اس کے صفحات کتنے ہیں جی؟ 600 صفحات ہوتے ہیں۔ کتنے صفحات ہیں جی اس کے؟ 600۔ ہر سطور یعنی کہ صفحات کتنے؟ 600۔
اب صفحہ ایک جو صفحہ ہے اس میں سطر کتنی ہوتی ہیں، لائنیں کتنی ہوتی ہیں؟ وہ ہوتی ہیں 15 لائنیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی، کتنی لائنیں ہیں؟ تقریباً 15. صفحہ کتنا ہے؟ صفحہ ایک پیج کو ہم کہتے ہیں نا، پیجز کتنے ہیں؟ 600. لائنز اس کے اندر کتنی ہیں؟ 15. ایک پیج پر لائن کتنی ہے؟ 15. ٹوٹل پیجز کتنے ہیں؟ 600. اب ہم جو ایک لائن ہے اس کی بات کریں، اس میں اگر اوسطاً تقریباً 9 الفاظ ہوں تو مجھے بتائیے کہ ایک صفحے پہ الفاظ کتنے ہو جائیں گے؟ تھوڑا سا پارٹیسپیٹ کریں گے تو بات چیت بنتی رہے گی، ورنہ میں بولتا جاؤں گا، پڑھتا جاؤں گا. آپ چیٹ باکس میں لکھ لیں اگر آپ نہیں بولنا چاہتے. کتنی بن جائے گی؟ 15 کو 9 سے ضرب دیں، ملٹیپلائی کر دیں. جی 135. ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی. اچھا یہ الفاظ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ تقریباً کا الفاظ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو 135 کی بجائے آلموسٹ 130 لیں گے، 114 لیں گے، 130 لے لیں گے. یہ بھی تقریباً آپ کو ایک پیج کے اوپر اوسطاً 130 ورڈ نظر آئیں. کل الفاظ اگر ایک پیج پر 130 ہیں تو 600 پیجز پہ کتنے ورڈ آ جائیں گے؟ 78,000، 78,000 الفاظ آپ کو قرآن پاک کے اندر نظر آئیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم نے 78,000 الفاظ کو سیکھنا ہے. بتائیں یہ آسان ہے؟ 78,000 الفاظ آپ نے یاد کرنے ہیں، ان کا ترجمہ سیکھنا ہے نا مشکل بات؟ بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے جی، بہت مشکل ہے. تو ہم اس کو انشاءاللہ آپ کے لیے آسان کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کیسے؟ کل الفاظ ہو گئے جی تقریباً 78,000. جب آپ اس کو اصل الفاظ جو ہیں تکرار کے بغیر وہ 17,000 ہے. اگر آپ تھوڑی سی قواعد کو سیکھ لیتے ہیں تو یہ 4,500 الفاظ رہ جاتے ہیں. طریقہ ٹھیک ہے جی، یہ 4,500 الفاظ ہم نے آپ کو سکھانا ہے. اس کے بعد روٹ لیٹر. روٹ لیٹر کیا ہوتا ہے؟ جیسے آئین، یہ جو ہم کہتے ہیں نا الفاظ ہوتے ہیں، اس کو الف با پا تا جو ہم نے یاد کیے ہیں عربی کے اندر، اس کو ہم روٹ لیٹر کہیں گے. تو اس دن ایک مادہ ایک ورڈ جو ہے نا 2 یا 3 مختلف صورتوں میں آتا ہے. جیسے روٹ لیٹر اس کے ہیں عین لام میم. عین لام میم سے کیا کیا بنتے ہیں؟ علمہ، علمہ، تعلمہ، تعلیم، عالم، علیم، علم. یہ ورڈ اس کے اندر یہ روٹ لیٹر پائے جاتے ہیں. یہ انشاءاللہ تھوڑا سا اگلے لیول پہ جائیں گے تو مزید آپ کے لیے سامنے ہو جائے. ٹھیک ہے، جب آپ اس کو سیکھ جائیں گے، روٹ لیٹر سیکھ جائیں گے، یہ صرف اور صرف 1850 الفاظ رہ جائیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال ہم یہ کیا لیتے ہیں، تھوڑی سی علم یہ سیکھیں گے تو ہم 4500 الفاظ پہ اپنے چلے جاتے ہیں کہ یہ ہم نے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ والے انشاءاللہ ہم نے سیکھنے ہیں. تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، جو یہ کورس ہم کر رہے ہیں، جس کورس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر ہم نے سیکھنے ہیں 232 الفاظ. ٹوٹل 232 الفاظ کو ہم نے سیکھنا ہے. یہ جو 232 الفاظ اگر آپ سیکھ جائیں گے تو قرآن پاک کے اندر 41,111 بار آنے والے الفاظ سیکھ جائیں گے آپ. صرف آپ نے 232 الفاظ یاد کرنے ہیں جو کہ بہت آسان ہے. جیسے الحمدللہ آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہم نے 232 الفاظ کو سیکھنا ہے جو قرآن پاک کے اندر 41,111. ٹوٹل کتنے ہیں؟ 78,000. اس میں سے اگر آپ 41,111 الفاظ سیکھ جاتے ہیں، دیکھیں یہ 50% سے زائد ہیں یا نہیں ہے؟ یہ 61% تقریباً بنتے ہیں، 61%. تو الحمدللہ اس کورس کی ڈیزائن اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ آپ نے 232 الفاظ کو سیکھنا ہے جو قرآن پاک کے اندر 41,111 بار. اگر آپ کو ہوم ورک میں یہ سوال آ جائے کہ جی آپ نے اس کورس کے اندر کتنے الفاظ کو سیکھنا ہے، تو وہاں پہ آپشن ہوگی اگر 41,000 کی تو آپ نے 41,000 کو ٹچ کرنا ہے، کیونکہ 111 نہیں ہو سکتا ہے اس میں 40,000 کی آپشن ہو تو آپ نے 40,000 کو
टच करना है। अगर 41 भी हुआ 40 भी हुआ तो 41 को टच कीजिएगा, ठीक है। तो ये होमवर्क के अंदर ये सवाल आ सकता है। क्लियर जी। अब सीखने में आसान, ये मैं नहीं कहता, ये आप नहीं कहते हैं, कुरान पाक कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर फरमा दिया वलाकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र। ये कहना कि मुश्किल है कुरान, ये शैतानी वसवसा है। खुदारा ऐसा हरगिज ना सोचे और ना ऐसा आपने कहना है। क्या हम कुरान को जुटलाने वाले हैं? अस्तगफिरुल्लाह। कुरान कह रहा है आसान और हम कह रहे हैं जो मुश्किल है, तो इट मीन्स कि हमने कुरान को जुटला दी, ठीक है। तो अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं और बेशक हमने कुरान को आसान किया, जिक्र किया। तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आपका टीचर, आप मुझे ब्रदर कह सकते हैं, सर कह सकते हैं, मेरा नाम ले सकते हैं, किसी किस्म का मैं माइंड नहीं करूँगा। मैं आपको बुलाऊंगा ब्रदर और सिस्टर कहूँगा, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा कन्वर्सेशन का वे होता है। आप मुझे मेरा नाम भी लेंगे, कोई इशू नहीं, मुझे आप सर कह सकते हैं, भाई कह सकते हैं, ठीक है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह के सिलसिला हमारा चलता रहेगा। अब हमें कोर्स हम करने जा रहे हैं, उसके हमें मकासद तो पता हो। इसके 6 मकासद हैं, 6 मकासद हैं। कुरान समझना इंशाल्लाह आसान हो जाएगा जब आप 20 घंटों में 50%, आधे से ज्यादा कुरान समझेंगे। नमाज इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, नमाज ही का तर्जुमा हम सीखेंगे, नमाज ही को देखेंगे, अल्लाह से हमारा ताल्लुक कायम हो जाएगा। हमारे जब हमें समझ आ रही है कि हम पढ़ क्या रहे हैं और आगे से अल्लाह भी क्या जवाब दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह इससे नमाज में खुशी खुशी भी पैदा होगा, मुअस्सर भी हो जाएगी, समझ भी आना शुरू हो जाएगी, कुरान के साथ हमारा ताल्लुक एक बन जाएगा। जाहिर है हम कुरान को पढ़ेंगे, हमें काफी हद तक समझ आ रहा होगा, तो जिंदगी में इंशाल्लाह कुरान को लाने का तरीका भी हम सीखेंगे। नेक अमाल खुद ब खुद नेक अमाल होंगे जब आपको कुरान समझ आ रहा होगा, अल्लाह ताला क्या कुरान पाक के अंदर कह रहे हैं, कि हर आयत को आप सोचेंगे मेरे लिए है, तो इंशाल्लाह इससे और इखलाक की तरबियत भी होगी, नेक अमाल भी आप करेंगे। और एट द एंड 6 आपके लिए बोनस, क्या अरबी बोलचाल 100 जुमले इंशाल्लाह आप अरबी चाल बोलचाल के भी सीख जाएंगे, ठीक है। देखिए सिर्फ आप आगे भी नमाज पढ़ते हैं, पहले भी पढ़ते हैं या पढ़ते रहेंगे, सिर्फ उसी का आपने तर्जमा सीखना है, तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बेहतर होगा। इसके अंदर हमने पढ़ना क्या क्या है, ठीक है जी। वो नमाज है, नमाज के अंदर हम अजान, उसके अंदर क़ियाम में सूरह फातिहा, रुकू सुजूद तशहुद दरूद, दरूद के बाद की दुआ है। 6 सूरतें मेरा ख्याल है कि सबको आती हैं, अगर नहीं आती तो याद कर लीजिएगा, सूरह अस, सूरह काफिरून, नस, इखलाक, फलक, नास। इन 6 का हम तर्जमा करेंगे, नमाज का तर्जमा करेंगे। नमाज के अंदर ये 6 सूरतें आपने अपने जिंदगी में। 4 आपकी दुआएं हैं दी कुरान सीखने की, रब्बी ज़िदनी इल्मा, वुजू से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वुजू के बाद की दुआ और नमाज के बाद की दुआ। इसकी अहमियत जिस वक्त ये दुआएं आएंगी तो इंशाल्लाह आपको इसका जरूर बताएंगे। ये हमारा कोर्स, ये हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है जी। ये हमारी कोर्स की मेथोडोलॉजी है, पार्ट्स ऑफ लेसन है। इसमें 2 पार्ट होंगे, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट के अंदर हम इंशाल्लाह कलरफुल इंटरेक्टिव स्लाइड्स, ऑडियो एंड वीडियोस, ब्रेक डाउन और डिफरेंट अरेबिक वर्ड्स। और बी पार्ट के अंदर हम इंशाल्लाह टीपीआई, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन के साथ, हैंड और बॉडी के मूवमेंट के साथ हम अपनी लर्निंग पॉइंट्स पर तवज्जो देंगे। कोर्स सपोर्टेड बाय पीडीएफ स्लाइड आपको दी जाएंगी, आपको वीडियो दे दी जाएगी। आप उसको नहीं समझ आई, कोशिश कीजिएगा माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर कि आप कोर्स लाइव क्लास में ज़रूर आएँ, 1 घंटा ज़रूर निकालें। गाड़ी में सफ़र पे जा रहे हैं तब भी आप इसको, आजकल इंटरनेट अवेलेबल है मोबाइल्स में, अगर आप बाहर हैं किसी काम पे, कोशिश कीजिए। अगर नहीं तो वीडियो को ज़रूर देखिए, वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है। पीडीएफ स्लाइड्स को पढ़िए, उसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा, उसको कीजिए। होमवर्क जितना आप अच्छा करेंगे तो इंशाल्लाह, तो इस तरीके से हम इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे। तो अल्लाह ताला ने जब इस मुबारक सिलसिले में शामिल की तौफीक दी, तो दुआ हमेशा हमने करनी है, ठीक है जी। तो अब हम थोड़ा सा आपको 10 मिनट हमारे पास हैं, तो जो पहला लेसन जो कि हमने इंशाल्लाह कल पढ़ना है उसके बारे में आपको बता देते हैं। हम पढ़ेंगे तावुज़। तावुज़ कहते हैं आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब हम कोई भी कुरान पाक पढ़ेंगे, कोई भी वो करेंगे, तो इंशाल्लाह हम इसको, हमें पढ़ना चाहिए, हमने इसको सीखना चाहिए, इसका तर्जमा सीखना चाहिए। तो किस तरीके से हम पढ़ाएंगे, वो ये है जी, आउज़ु। आउज़ु का मतलब होता है मैं पनाह में आता हूँ, ठीक है। ये क्या चीज़ है आउज़ु, इंशाल्लाह आगे आप चल के इसको बताते जाएंगे,
ٹھیک ہے جی، باللہ اللہ کی، من سے شیطان، شیطان الرجیم جو مردود ہے۔ اب اعوذ کی ہم کر لیتے ہیں جی، یہ قرآن پاک کے اندر 7 ٹائم آیا ہوا، یہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کتنی دفعہ قرآن پاک میں آیا، یہ صرف آپ کا شوق اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے 7 بار قرآن پاک میں آیا۔ یہ اس کا روٹ لیٹر ہے، یہ آپ کو اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعوذ، یہ مضارع ابھی فی الحال ہم آپ کو نہیں بتائیں گے، آگے جب چل کے آپ کو اس کو سارا انشاءاللہ بتائیں گے۔ میں پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک ہے، اس طرح آگے آگے جی یہ قرآن پاک میں کتنی بار آیا یہ ہم نے بتا دیا ہے۔ بی اور اللہ، اس کے 2 ٹکڑے ہیں، ایک اس کا بی ہے اور ایک اللہ ہے۔ بی جہاں دیکھیں اس کا مطلب ہوتا ہے کی اللہ، اللہ عربی کے ایک الفاظ میں 1 یا 2 آپ کو نظر آئیں گے ٹکڑے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے، ٹکڑے آپ کرتے جائیں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ بی کا مطلب کی اللہ، اللہ۔ آگے آ رہے جی من، من کا مطلب ہوتا ہے سے۔ یہ قرآن پاک کے اندر 3200 مرتبہ آیا ہوا ہے من، من جہاں دیکھ لیں تو اس کا مطلب ہے سے، ٹھیک ہے۔ یہ من کون سا ہے؟ جب ہم کبھی خط لکھا کرتے تو نیچے لکھا کرتے ہیں من جانب فلاں کی طرف سے، وہاں سے آپ کو انشاءاللہ یاد رہے گا، یہ آپ کو بتائیں گے، سکھائیں گے انشاءاللہ کے ساتھ۔ الشیطان اللہ ہے، اور شیطان ساری کی ساری جنس، ہر طرح کے شیطان، جو بھی شیطان ہے سارے اس کے اندر شامل، اور شیطان اس کی جمع میں بتائیں گے جی شیاطین، ٹھیک ہے جی۔ الرجیم، اس میں ال اور وہ جو مردود ددکارا ہوا ہے، یہ 6 ٹائم قرآن پاک کے اندر آیا ہوا ہے، یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو مائی ڈیئر بردر، اس طریقے سے ہم انشاءاللہ ہر آیت کو، ہر جو بھی ہوگا اس کو اس طریقے سے ہم پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد بریک، یہاں پہ ہم سوال بھی لے لیتے ہوتے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ساتھ ہم بی پورشن گرامر پہ چلے جائیں گے۔ گرامر کیا ہے؟ گرامر ہم کہتے ہیں جی ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، یہ الفاظ ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے۔ اب جیسے یومنون کی بات ہے، جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ عربی قواعد سے نہیں شروع کریں، الحمدللہ قاعدہ مطلب، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے عام انسان میں کیا جی عربی کا ڈر بیٹھ جاتا ہے۔ صرف ہم اشاروں سے کریں گے۔ اشارے کیا ہیں؟ یہ ہماری باڈی آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹی پی آئی، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، پوری باڈی کو آپ نے ہاتھ کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ کس طرح کرنا ہے وہ تھوڑا سا میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ آپ کی باڈی ہے، ہم کہتے ہیں جی آپ نے کیا کرنا ہے؟ سننا ہے، میں بول رہا ہوں آپ نے سننا ہے، پھر آپ نے دیکھنا ہے، پھر آپ نے سوچنا ہے، یہ ایک سیکوینس چلے گا۔ پہلے آپ نے سننا ہے، پھر دیکھنا ہے، پھر سوچنا ہے، پھر آپ نے بولنا ہے، کہنا ہے، پھر لوگوں کو بتانا ہے، دل سے کرنا ہے۔ جب بھی آپ کوئی کریں تو دل سے کریں، دماغ سے کریں، پوری آپ کی وہ حاضر ہونی چاہیے، اور مل کر انشاءاللہ ہم کریں گے۔ یہ ہماری ہے جی گرامر کی ٹیم ہے۔ یہاں پہ ایگزامپل لیتے ہیں جی، میرے پاس موبائل ہے، میں موبائل پہ بات کر رہا ہوں کسی کے ساتھ، اور وہ مجھے کہہ رہا ہے جی کہ میں فلاں چوک کے اندر کھڑا ہوں، میں کس طریقے سے آؤں، آپ کے گھر میں آنا چاہ رہا ہوں۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ موبائل پہ بات کرتے کرتے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں کہ وہاں اس چوک سے آپ اسٹریٹ جائیں، پھر رائٹ جائیں، پھر لیفٹ جائیں۔ آپ وہ موبائل پہ آپ کے اشارات نہیں دیکھ رہا، یہ آپ اپنی آسانی کے لیے ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں۔ آپ کو نظر آ جائے گا اچھا اس نے وہاں سے رائٹ ہونا ہے، پھر لیفٹ ہونا ہے، پھر یہ ہونا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کا مائنڈ اس چیز کو آسانی کے لیے ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ جس شخص سے بات کر رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ نہیں رہا۔ اس لیے یہ جو اشارات ہیں، دماغ ایسے ہی کام کرتا ہے، دماغ کے سٹائل کو ہم نے استعمال کرنا ہے، دماغ کو سکھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے آپ نے یوز کرنا ہے، اس لیے یہ آپ نے ہاتھ سے اشارے کرنے۔ ٹی پی آئی سادہ اور مؤثر طریقہ ہے جی، عربی زبان کے سیغوں کے لیے آسان، اشارے ثانی کے لیے سارے دماغ کا استعمال۔ بیچ میں آپ نے شیطان کو نہیں آنے دینا، شیطان کو بیچ میں نہیں آنے دینا، وہ کہے گا جی کس کام پہ بیٹھ گئے ہو، یہ تو بڑا مشکل ہے، یوں ہے، فلاں ہے۔ ٹی پی آئی کی آسانی گئی، 200 سے زیادہ 200 پلس الفاظ کی فہرست موجود ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہیں سے اور آج سے سیکھنا شروع کریں۔ اگر آپ کو پہلے عربی آتی ہے، پہلے آپ نے سیکھا ہوا ہے، تب بھی آپ نے اس نئی ٹیکنالوجی، نئے طریقوں کو سیکھنے کے لیے آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جی انہوں نے سیکھا ہوتا ہے، آج سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو ویلکم، ہم کسی کو وہ نہیں کریں گے، لیکن آپ نے اس کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے۔ جس طریقے سے ہم سکھائیں گے اس طریقے سے آپ سیکھیں گے تو آسانی انشاءاللہ آپ کے لیے آگے آگے آسانی ہوتی جائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ اب بلینک سلائیڈ ہے، اب میں نے آپ کو بولنے کی بھی اجازت ہے، لکھنے کی بھی اجازت ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرا یہ کون سا ہاتھ ہے؟ رائٹ ہینڈ ہے، دایاں ہاتھ ہے، رائٹ ہینڈ ہے۔ میں کہتا ہوں میں اپنا رائٹ ہینڈ مذکر کے لیے استعمال کرتا ہوں،
تو لیفٹ ہینڈ کس کے لیے ہوگا؟ اگر یہ رائٹ مذکر کے لیے ہے، لیفٹ کس کے لیے یوز کروں گا؟ مونس کے لیے سر جی. مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے جی، مؤنث کے لیے. یہ اگر میرا مذکر کیا ہے تو یہ مؤنث کے لیے. آپ نے خود ہی بتا دیا. اگر میں بات کروں کہ یہ میری ون فنگر ہے، یہ واحد کے لیے، سنگولر کے لیے ون، ایک فنگر. میں اگر آپ کو اشارہ کر رہا ہوں تو یہ ایک فنگر واحد کے لیے، تو زیادہ انگلیاں کس کے لیے ہوں گی؟ جمع کے لیے. جمع کے لیے، پلورل کے لیے. لیکن آپ کو جواب دے رہے ہیں، میں تو نہیں آپ سے وہ کر رہا، میں نے تو آپ کو بتایا بھی نہیں. سنگل سنگولر کے لیے، واحد کے لیے زیادہ انگلیاں، 4 انگلیاں میں کروں گا تو اس کا مطلب جمع پلورل کے لیے. کلیئر ہوگا جی؟ رائٹ میرا ہینڈ مذکر کے لیے، لیفٹ میرا ہینڈ مؤنث کے لیے. کلیئر ہو گیا جی؟ اب اگر میں آپ سے کہوں کہ میں ایک انگلی سے اس طرف اشارہ کر رہا ہوں تو غائب ہے، دور غائب ہے، اس طرف ون فنگر ہے، یہ اس طرف ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ واحد غائب ہے اس طرف، یعنی کہ وہ. سنگولر کے لیے ایک انگلی میں کر رہا ہوں تو اس طرف اشارہ کر رہا ہوں تو غائب ہے، دور ہے وہ. ٹھیک ہے. اگر میں 4 انگلیاں اس طرف کر رہا ہوں تو کوئی غائب ہے آگے، دور ہے، تو وہ سب یعنی کہ جمع کے لیے، وہ سب یا جو کچھ بھی ہوگا وہ یعنی کہ دے کے لیے، جمع کے لیے اگر کو میں استعمال کرتا ہوں. اب آپ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے ایک شخص، میں فنگر کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ، اور ایک ہی انگلی میں اپنی طرف کر لیتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ واحد میں. ایسے ہی ہے. اگر میں 4 فنگر کر رہا ہوں، سامنے میرے زیادہ لوگ ہیں، میں ان کو کوئی بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، تو آپ ایک اور زیادہ کیا جی؟ آپ سب یا تم سب. ایک تم، زیادہ تم سب. جمع کے لیے میں اگر سامنے آپ کی طرف فنگر کرتا ہوں، میرے سامنے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے کوئی سوال کرتا ہوں تو یہ جمع کا صیغہ ہوگا تم سب. اسی طرح میری طرف زیادہ لوگ بیٹھے ہیں، میں یہ اپنی طرف فنگر کر لیتا ہوں، ہم یا ہم سب. میری اس طرف کیا ہے جی؟ ہم یا ہم سب. ہم سب. ٹھیک ہے جی؟ ہم یا ہم سب، یہ ہمارے اشارات ہوں گے، یہ ہماری بات چیت ہوگی. اب اگر میں کہتا ہوں کہ میرے عربی کے اندر میں بات چیت کرنا چاہ رہا ہوں، تو میرے اس طرف ایک میں نے فنگر کیا ہے، تو عربی کے اندر میں کہوں گا، اردو میں کہوں گا وہ، تو عربی میں کہوں اگر ہوا، کیا کہوں؟ ہوا. تو جمع ہوگی وہ سب کی ہم. آپ میرے سامنے سنگل بندہ بنتا ہو تو میں کہوں گا انتا، ایک انتا. اپنی طرف فنگر کروں گا انا، انتم زیادہ لوگ، تو ادھر میں اپنی طرف کروں گا نحنو، زیادہ لوگ. یہ 6 الفاظ ہم پڑھیں گے. یہ ہے جی. ٹھیک ہے. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. تو ہم نے اس طریقے سے اپنے اشارے کرنے ہیں، تو ہمارا مائنڈ خود بخود جاتا جائے گا اگر آپ فنگرز کے ساتھ اشارے کریں گے. جب آپ آگے چلیں گے تو 10 چیزیں انشاءاللہ اس ایک اشارے کے اندر موجود ہوں گی. تو یہ ہماری تھوڑا سا میتھڈالوجی ہوگی. اس طریقے سے ہم اس کو آپ کو پڑھائیں گے، اس طریقے سے اس کو آپ سکھائیں گے. تو آپ نے اپنے ساتھ ساتھ اشارات ضرور کرنے ہیں. تو میرا اب آپ سے سوال ہے، یہ کتنے الفاظ آپ کو نظر آنے ہیں؟ کتنے الفاظ اگر میں آپ کو سکھا دوں تو کتنے الفاظ سیکھیں گے آپ؟ 1295. جی برادر جنید، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ 1295. اچھا ٹھیک ہے، کوئی اور بتائے جی. سارے یہ لکھ رہے ہیں جی. سسٹر نے 6 الفاظ آپ نے سیکھے ہیں جی. 6 الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو. 6 الفاظ آپ سیکھیں گے. یہ 6 کے 6 الفاظ قرآن پاک کے اندر 1295 بار آئیں گے. دیکھیے کتنی زبردست بات ہے. ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، یہ آپ سیکھیں گے. 6 الفاظ، یہ 6 الفاظ قرآن پاک کے اندر تقریباً 1300 بار قرآن پاک میں آئیں گے. ہے نا زبردست چیز؟ تو انشاءاللہ اس طریقے سے آپ اس کو سیکھیں گے
اس طریقے سے انشاءاللہ آپ آگے لے کر چلیں گے ہم آپ کو بالکل تھوڑے تھوڑے الفاظ، اور قرآن پاک کے اندر بہت زیادہ ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن پر غور کرنے، قرآن کو یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.